بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کعبہ نے بتایا، نماز فجر کے بعد یہ کلمہ پڑھ لو، رب محمدی کی قسم ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، تمہارا مقدر اور نصیب بدل جائے گا۔ فجر کے بعد یہ وظیفہ اس طریقے سے ایک دن کر لینے سے اتنی دولت آئے گی کہ سارے رشتہ دار دوست حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، عید کے بعد تمام لوگ اپنے کاموں میں دوبارہ مشغول ہو گئے ہیں، اور ماہ شوال کے اس نیک مہینے میں آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، ماہ شوال کے آج بابرکت دن فجر کے بعد اس وظیفہ کو کر لیں گے تو اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ رزق عطا فرما دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا اور اس کی تنگیوں کو ختم کر دے گا۔ اس وظیفے کے کرنے سے اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عطا فرما دے گا۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ میرے تمام بھائی اور بہنیں اس کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ماہ شوال شروع ہے اور ماہ شوال عربی سال کا 10واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بھی بڑی نمایاں حیثیت حاصل ہے اور ماہ شوال کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو کہتا ہوں کہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ ماہ رمضان کی برکتیں اور فضیلتیں ہم جتنی سمیٹ سکتے تھے ہم نے پوری کوشش کی۔ اللہ پاک ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے، روزوں کو اور ہم سے جوڑوں کو اور ہم سے جو بھی عبادات ہوئی ہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اور ان کا جو اجر ہے وہ اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھے ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ان 6 روزوں کا بھی بڑا اثر ہے۔ جتنی زیادہ آپ سے ہو سکے نیکیاں کیا کریں، ایسے اعمال کیا کریں جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو۔ کبھی بھی کسی کو دھوکہ مت دیں، کیونکہ دھوکہ ایک ایسی چیز ہے جو لوٹ کر آپ کے پاس واپس آتا ہے۔ دھوکہ میں اتنی طاقت ہوتی ہے، جس طرح نیکی کا اجر ملتا ہے اس طرح دھوکہ واپس آتا ہے۔ تو کیوں نہ ایسے کام کریں جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اور اس وظیفے کو جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اس کو بھی ضرور کر لینا۔ یہ عمل آپ نے کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد کر لیں۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کو پڑھیں گے۔ یہ مبارک نام اتنے طاقت والے ہیں کہ آپ کی جیب سے پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جتنی بھی آپ نے مشکلات میں دن گزار لیے، آگے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ عطا فرمائے گا، آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کہ رزق کی، دولت کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں لوگوں سے مانگنے کی بجائے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے اللہ کے آگے ہی ہاتھ پھیلائیں، پھر ہم فکر و فاقہ سے بھی محفوظ رہیں گے اور اللہ پاک رزق کا ایسا دروازہ کھولیں گے، ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کرنے سے گھر میں رزق نہیں آتا، گھر سے برکت جاتی ہے، اور آپ کے پاس جو پیسہ دولت ہوتی ہے وہاں پر خرچ ہوتی ہے جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کوشش کیا کریں اپنی اولاد اور خاص طور پر بیٹی کو گالی نہ دیں، دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھیں، اور مہمانوں کو دیکھ کر آپ جو اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں، اس طرح نہ کیا کریں۔ مہمان ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ اس طرح جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کسی بھی کام میں مصروف رہنا،
باتیں کرنا، اذان کو نہ سننا، اس طرح گھر میں ماں باپ کا ادب نہ کرنا، ان کی عقل جو ہے ان کو کوستے رہنا، اور نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، دسترخوان پر جو رزق کے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات گرتے ہیں یا جو ہمارے برتنوں میں کھانا بچ جاتا ہے، اس کو جب ہم برتن دھونے لگتے ہیں، ہماری خواتین تو اس کے ساتھ اس کھانے کو بھی دھو دیتی ہیں، اور پھر اس طرح رزق اور وہ سالن نالیوں میں چلا جاتا ہے، پانی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اس چیز سے بھی پرہیز کیا کریں، کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی۔ تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو خود مد نظر رکھ کر اور احتیاط کیا کریں، کیونکہ یہ باتیں سنتے وقت بہت عجیب لگتی ہیں، لیکن در حقیقت یہی چیز ہمارے رزق میں کمی لاتی ہے۔ تو آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ فجر کے فوراً بعد آپ نے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں۔ آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی، جیب سے پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، یا رقیب، یا مجیب، یا اللہ۔ یہ اس طرح پڑھیں گے، یہ اس طرح پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ پھر آپ پڑھیں گے یا رقیب، یا مجیب، یا اللہ، 2 شمار ہوں گے۔ اس طریقے سے آپ نے اس وظیفے کی تعداد پوری کرنی ہے، 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت 2 آیات، الف لام میم۔ ترجمہ: الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت نہیں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ الف لام میم، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا، وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حی اور قیوم کا معنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اور قیوم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں دائم اور باقی کے معنی میں ہے، یعنی اس کا معنی ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو، جبکہ وہ قیوم ہے جو قائم بذات یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی تصرف کے خود قائم ہو اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تدبیر فرمائے۔ ان 2 آیات کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ وظیفے کے شروع میں بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا مجرب عمل ہے، یہ عمل اتنا خاص عمل ہے کہ رزق اور دولت کی ہر طرح کی کمی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ایسے غیب سے اسباب پیدا کرے گا، اللہ پاک رزق کے ایسے دروازے کھولے گا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کئی دفعہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میرا رزق کدھر سے آئے گا، مجھے پیسے ادھر سے ملیں گے، میرے پاس دولت ادھر سے آئے گی، لیکن اس وظیفے کو کر لینے کے بعد آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس دولت پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے رزق میں، آپ لوگوں کے پیسے میں، آپ لوگوں کی جو دولت ہے اس میں خوب برکت عطا فرمائے، آپ کی ہر طرح کی مشکلات ختم ہو جائیں اور آپ لوگوں کی جو تمام حاجات ہیں میرا اللہ پوری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی لکھیں۔